बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसका एहसान है। फिर अल्लाह ताला ने हमें इन बाबरकत घड़ियों में, इन बाबरकत सातों में इसका हिस्सा बनाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ यहाँ पर आए हुए मेहमान, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज कारी सैयद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत पाक से बाबरकत नशिस्त का आगाज़ करवाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية سبحان الله سبحان الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم سبحان الله سبحان الله لم يلد ولم يولد سبحان الله سبحان الله ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله ولم يكن له أحد آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इस नशिस्त का आगाज़ कारी सैयद साहब फरमा रहे थे। मैं इनके वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं हाफिज़ राशिद मेहरवी साहब से इल्तमास गुजार हूँ कि वो इस नशिस्त में अल्लाह तबारक इस नशिस्त में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करवाएं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। हम तो आका के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में तेरे बच्चों ही के सदके से चले गए
میرا تیرے بچوں ہی کے صدقے سے چلے گئے میرا ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں اور آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہوگا جب حشر بپا تو دیکھیں گے منکر بھی ہمیں ہوگا جب حشر برپا تو دیکھیں گے منکر بھی ہمیں کہ آقا اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے گئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ راشد مہروی صاحب ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے میں ان کی بھی وقت کا وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اب انشاءاللہ العزیز اس نشست کا جو مین موضوع ہے وہ ہے درود شریف انشاءاللہ وہ بھی حضرت صاحب سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے درود شریف ہوتا کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی برکات کیا ہے انشاءاللہ اس بارے میں سید حافظ طلاق علی صاحب ہمارے رہنمائی فرمائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآخر بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مبارک ساتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا سننا بار بار کرنا منظور کرے درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات درود شریف اس کے پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر امت ان کو لکھتی ہے اور امت کے بڑے بڑے علماء نے ان کو لکھا تو بڑی بڑی کتابیں لکھتی ہیں آپ پڑھیں ضیاء النبی کتاب پڑھیں آب کوثر کتاب پڑھیں اور دیگر کتب پڑھیں آپ بخاری مسلم پڑھ لیں اس کے اندر درود کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ تو ہے درود والے آتا ہے کتابوں کی سیرت پر ہے تو ان پر درود پڑھنے کا عالم کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام پر درود شریف ہر انسان کو پڑھنا چاہیے کئی حدیثوں بعض نہیں کئی حدیثوں کے اندر حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بڑے بے شمار فضائل بیان ہیں
کسی کے اندر یہ بیان ہوا کہ حضور علیہ السلام کو درود پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کسی میں یہ بیان ہوا کہ اگر جہاد کے برابر سمندر کے جہاد کے برابر گناہوں کو وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ 1000 بار قرآن درود شریف پڑھے تو اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ پائے۔ بڑی برکت ہے درود پاک پڑھنے کی، بڑی برکت بیان کی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی یہ توفیق دے اور یہ عطا ہمیں عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ توفیق دے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، ان کو بیان کیا جائے تو وقت لگ جائے گا، مگر میں آپ کے سامنے اس کے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی کیا برکت ہے اس سے واضح ہو جائے گی، اور درود پڑھنے والا پر آقا کیسا کرم کرتے ہیں یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ غور سے سنیے گا، واقعہ بڑا دل نشین، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا کاروبار ختم ہوا، اس نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا۔ اس نے بولا کہ بھائی 3000 دینار مجھے قرض دے دو تاکہ میں اپنا کام شروع کروں۔ اب دوست جو تھا وہ جگری دوست تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو 3000 دینار دے دیتا ہوں۔ اس نے 3000 دینار دے دیا۔ اب یہ شخص آیا، اس نے 3000 دینار لیا اور اپنا کام شروع کیا۔ اب خدا کی کرنی کچھ ایسی تھی کہ جیسے ہی یہ کام شروع ہوا، جیسے ہی ہوا تو یہ کام دوبارہ آ کر ٹھپ ہو گیا۔ اب جو 3000 دیے تھے وہ بھی گئے، جو کاروبار کیا تھا وہ بھی گیا، اور جو پہلے کا معاملہ تھا وہ بھی گیا، قرض ہو رہا گیا اور کاروبار بھی کوئی نہیں۔ اب یہ شخص بڑا پریشان، کرتے 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 وہ عرصہ گزر گیا جتنا اسے ٹائم دیا تھا کہ میں 3000 دینار میں آپ کو دے رہا ہوں، اتنے عرصے بعد مجھے لوٹا دینا۔ وہ وقت بھی چلا گیا آج سے، اور یہ کاروبار بھی آج سے جا چکا۔ اب یہ شخص بڑا پریشان کہ کروں کیا۔ اب وہ جو شخص تھا جس میں پیسے دیے تھے دوست نے، اب ظاہر سی بات اس کو بھی پیسے کی حاجت ہوئی۔ اس نے آ کے کہا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے، ورنہ میں قاضی صاحب سے یہ معاملہ ڈسکس کر دوں گا، یہ معاملہ قاضی صاحب کے بارے میں پیش کر دوں گا۔ اب یہ شخص بڑا پریشان تھا، کہاں سے کرتا۔ اب یہ شخص صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ اس دوست نے یہ معاملہ تمام قاضی صاحب کے بارے میں پیش کر دیا۔ قاضی صاحب میں نے اس کو ایک طرح پیسہ دیا تھا، یہ نے اس میں پیسے لے لیے اور ادا نہیں کیا۔ تو قاضی صاحب نے اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ کہ شخص جو مقروض تھا اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، اس کو پیسوں کا معاملہ حل کر کے اس بندے کو ادا کرو۔ اب یہ شخص کہاں سے ادا کرتا؟ رقم 3000 دینار اتنی بڑی رقم ہے، کہاں سے ادا کرے بھائی؟ اب یہ شخص بیچارہ پریشانی کا عالم میں گھر آتا ہے، تو اس کو ایک بندے کی بات یاد آ رہی۔ بات کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا تھا کہ جب بھی پریشانی آ جائے تو درود پاک پڑھو، پریشانی حل ہو جائے گی۔ معاملہ کیا تھا کہ جب بھی پریشانی آئے تو درود پاک پڑھو، پریشانی حل ہو جائے گی۔ اب اس شخص کا اعتقاد مضبوط تھا، کتنا اعتقاد، وہ نیت صاف و منزل آسان، اعتقاد مضبوط تھا۔ اس نے اعتقاد مضبوط سے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کرتے 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 28 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے۔ اب 27 دن گزر گئے، ٹینشن ملنے لگی کہ 3 دن بعد قاضی صاحب کے پاس جانا ہے، اپنے روپے کا انتظام نہیں ہوا، کرو تو کیا کروں؟ اب سننے کا بڑا مزہ آئے گا، اب کروں تو کروں کیا بھائی؟ 3 دن رہتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، سامنے جس نے قرض دیا وہ بھی ہوگا، میں بھی ہوں، تو کروں کیا؟ مگر وہی بات ہے نا کہ اعتقاد مضبوط ہے، درود شریف پڑھنا، دن رات درود شریف پڑھنا، سورہ اٹھنا درود شریف پڑھنا ہے۔ جیسی 27 کی رات کو سوتا ہے نا تو دل کی آنکھ جھل جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے آقا خود خواب میں تشریف لے آئے، اور خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ کام کرو، اٹھو اور اس علاقے کے وزیر کے پاس جاؤ، اس علاقے کے وزیر کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کر یہ عرض کرو کہ میں نے تم جو ہے، یعنی تم وہ شخص جس کے خواب میں حضور نے جس کو زیارت کرا رہے ہیں، اس کو حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ اس علاقے کے فلاں وزیر کے پاس اور جا کر کہو کہ تم روزانہ حضور علیہ السلام پر فجر کے بعد 5000 بار درود شریف پڑھتے ہو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام خود بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ اس شخص کو خواب میں آگے بتا رہے ہیں۔ اور تم جب تک 5000 مرتبہ درود شریف مکمل نہیں کر لیتے ہو، تم کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب یہ شخص بڑا بڑی خوشی کا عالم میں اٹھا، اس نے سوال کی، اس نے کہا چلو بھائی پیسوں کا معاملہ رکھو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جاؤ اس سے اپنا پیسہ مانگو، وہ تمہیں پیسے دے گا۔ اب یہ شخص جیسی صبح اٹھتا ہے، اب جیسی صبح ہوتی ہے، بڑے خوشی کا عالم میں صبح کی، مگر ایک ٹینشن سر پہ آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں وزیر کے پاس چلا تو جاؤں گا، یہ رکا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام ماجرا حضور نے بیان کیا، مگر وہ بولا تمہارے پاس دلیل بھی تو مانگے گا نا۔ اب بھائی اس نے کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تھے، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس سے قرض مانگ لو، وہ دے دے گا، کوئی دلیل بھی تو ہو نا۔ تو پھر یہ شخص اٹھا، بڑے پریشانی کا علامت، دن گزارتے درود شریف پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا، پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے خواب میں زیارت کی تو حضور علیہ السلام فرمایا دیوانے جاتے کیوں نہیں، گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے سو گیا کہ میں اس لیے پریشان ہو گئی کہ وہ دلیل مانگے اگر مجھ سے کہ آپ کے پاس تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ
حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا کہ آگے مجھ سے قرض لے لو، تو یہ شخص اٹھتا ہے، تو حضور نے کہا تو حضور دلیل کوئی نہیں ہے، تو حضور نے اس رسول نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اس کو جا کر کہنا کہ تم روزانہ مجھ پر 5,000 بار فجر کے بعد درود شریف پڑھتے ہو اور اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک تمہارا درود مکمل نہیں ہو جاتا۔ اب چونکہ 27 کے دن گزر چکا تھا، 28 کی رات لگ گئی، 29ویں کا دن ہے، اب بھائی یہ شخص بڑا خوش اٹھا تھا اور سو گیا دوبارہ، اس نے 30ویں کی صبح کی، اب 30ویں کی صبح اس نے جیسے ہی کی تو قاضی کی عدالت لگ چکی تھی، 28 کی رات سویا، خواب دیکھا، 29 کی رات سویا، تصدیق ہو گئی، حضور نے سب دلیل دے دی، اب 30ویں کا دن ہے، اب 30ویں کا دن ہے بھائی، سامنے قاضی صاحب کے پاس عدالت لگ چکی ہے، اب یہ شخص جا رہا ہے وزیر کے پاس کہ میں جا کر وزیر سے کروں، اب یہ شخص جیسی وزیر کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت مجھے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی، عطا کی ہے اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ تم جا کر فلاں وزیر علی بن عیسیٰ، اس کا نام یاد آیا، وزیر علی بن عیسیٰ سے جا کر کہو کہ اتنا اتنا مجھے پیسہ دے کہ مجھے اپنا قرض ادا کرنا ہے، اور وہی ہوا کہ اس وزیر نے کہا کہ تمہارے پاس تو دلیل ہے، دلیل دو کہ تم حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے کہا کہ بھائی اتنا پیسہ لے لینا، اس شخص نے کہا کہ ہاں دلیل بھی لے کے آئے، دلیل بھی لے کے آؤ، پہلی رات اس لیے سو گیا تھا نا میں دلیل، تو دلیل بھی لے کر آئے، ہم شخص صبح اٹھا جو نے دلیل اس کے بعد موجود تھی، اس نے قاضی صاحب کے پاس بولا قاضی صاحب آپ روزانہ فجر کے بعد 5,000 مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں اور جب تک یہ درود شریف کی کوانٹٹی مکمل نہیں ہو جاتی آپ کسی سے بات نہیں کرتے، یہ بات یا تو آپ کو بتائے یا پھر آپ کے خادمہ کو بتائے۔ اب وزیر علی بن عیسیٰ سر پہ رکھ کر بیٹھ گئے، رونے لگے کہ یار اس درود کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بطور تصدیق یہ بات پوچھا ہے، تم روزانہ 5,000، یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام سنتے بھی ہیں، سبحان اللہ، درود سنتے ہیں، آقا جواب دیتے ہیں، اے جدیات تیرے کانوں کی بس کی بات نہیں، حضور علیہ السلام سنتے ہیں، حضور علیہ السلام سنتے ہیں، ہمارا خود حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، جو کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے اس کا وہ درود سن کر میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کا نام اس کے باپ کا نام، اور حضور نے فرمایا کہ اہل بیت کا میرے خاندان والوں کو درود خود سنتے ہیں، حضور خود سنتے ہیں، یہ دلیل یہاں سے اس واقعے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ تم جب تک 5,000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتے ہو تو کسی سے بات نہیں کرتے، یہ بات تمہیں پتہ ہے تمہاری خادمہ کو پتہ ہے۔ وہ شخص وزیر علی بن عیسیٰ بڑے رونے لگے اور کہا کہ کام کرو، اندر گئے، اندر سے 3,000 درہم لے کے آئے، گھر سے 3,000 درہم تھا نا وہ ادا کرنا تھا، وہ لے کر آئے 6,000 درہم، بلکہ 9,000 درہم لے کر آئے، لا کر پہلے لا کے رکھے 3,000 درہم، کہا کہ کام کرو اس سے اپنا جو قرض ہے وہ ادا کرو، پھر دوسرے 3,000 درہم رکھے، کہا کہ اس سے اپنا کاروبار شروع کرو، اور پھر تیسرے 3,000 درہم رکھے، کہا کہ اس سے جا کر بیوی بچوں کی وکالت کرو۔ قرض کتنا تھا؟ 3,000 روپے، مل کتنے گئے؟ 9,000 روپے، آگے مزید سنو مزید مزہ ہے، مل کتنے گئے؟ 9,000 روپے، اور باقی قرض کتنا تھا؟ 3,000 روپے کا۔ اب یہ شخص وہاں سے چلا، اب جیسی قاضی کی عدالت لگ چکی تھی نا، وہاں جا کے جیسے ہی پہنچا، اب وہاں جا کر جیسے آتا ہے تو قاضی صاحب نے سامنے قاضی صاحب بھی کھڑے ہیں، جس شخص نے قرض دیا تھا وہ بھی کھڑا ہوا ہے کہ بھائی لاؤ قرض لاؤ۔ وہ شخص گیا، اس نے کہا کہ بھائی قرض میں 3,000 نہیں لے کر آیا ہوں، میرے پاس پیسے بہت ہیں، اس نے جا کر یہ کہا نا، اس نے جا کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا 3,000 روپے، قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی ایک مہینے کے اندر 3,000 روپے کہاں سے آئے؟ 3,000 روپے چھوٹی موٹی رقم اس دور میں تو نہیں تھی۔ اب یہ شخص بڑا، اس نے خوشی خوشی کہا کہ قاضی صاحب یہی تمام معاملہ ہوا ہے، اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور نے سب زیارت کی، پھر وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس بھیجا، اس نے مجھے اتنا مال دیا۔ اب قاضی صاحب بھی چونکہ امتی تو تھے نا، وہ بھی تو حضور کے امتی تھے اور عشق و محبت والے تھے، قاضی صاحب نے کہا ایک کام کرو، تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، میں بھی حضور کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا۔ اس شخص کے پاس 9,000 درہم بقایا ہے، قاضی صاحب نے کہا تمہارا قرضہ 3,000 درہم میں ادا کروں گا۔ اس شخص جس نے قرض دیا تھا وہ بھی عشق و محبت والا تھا، وہ بھی محبت کرنے والا تھا، وہ بھی محب تھا، اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں بھی حضور کا امتی ہوں، ایک کام کریں 3,000 درہم آپ رکھ لیں، میرا قرضہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کام کریں 3,000 درہم آپ رکھ لیں، میں نے قرضہ معاف کیا۔ اب یہ شخص جس پر 3,000 قرض تھا درہم، اس کا کاروبار بھی جا چکا تھا، اس کے پاس قرض بھی تھا، پیسہ بھی کچھ نہیں تھا، اب یہ ایک مہینے بعد اس عالم میں لوٹ رہا ہے کہ اس کا قرضہ بھی ادا ہو چکا، 3,000 درہم کاروبار کے بھی ہیں، 3,000 درہم قرض ادا کرنے کے لیے اس کے ہو گیا، اور 3,000 درہم بیوی بچوں کی کفالت کی بھی۔ ایک مہینے بعد یہ عالم آیا کہ 9,000 درہم بدلے گئے، پھر اس نے جا کر اپنا کاروبار اچھا کرنا شروع کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھوانے کی اور سنت سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہمیں آقا علیہ السلام پر
بے حد درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ منقبت کے 2 اشعار راشد مہرو صاحب پیش کریں گے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، علی علی جا علی، علی 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 جا علی، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، ایک عام والے ایک خاص والے، ایک عام والے ایک خاص والے، او جڑا خاص والے زہرا دلالے، جڑا خاص والے او زہرا دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، او سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، علی علی جا علی، علی 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 جا علی، زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، او تینو کی دسے ہاں کنا میرے، تینو کی دسے ہاں کنا امیرے، ہن دوسرا نہیں عرش اولا تئیں، ہن دوسرا نہیں عرش اولا تئیں، او سارا دا سارا، سارا دا سارا رکھوالی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، علی علی یا علی، علی 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 یا علی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب دعا کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی سزائیں دیتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی میں توبہ قبول کروں، کہ کوئی ہے شفاعت طلب کرنے والا کہ اسے میں شفاعت دوں۔ تو انشاءاللہ دعا حافظ قاری طلحہ صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اغفر ذنوبنا جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہ تیری کرم والی خدا جہاں پر سنا سمجھا یا اللہ اس پر عمل کرنے عمل کرانے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم ہم سب کو درود شریف پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم رمضان کے مبارک صحابوں کو واسطہ مولا ہمارے من میں مبتلی سامنے آمین، جو کچھ مانگ سکتا فرما، جو گناہ مانگ سکتا فرما، تمام دیکھنے والوں کو اس کے برکت عطا آمین، صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।